جندب اور جادوگر۔ ابن عبدالبر نے بیان کیا ہے کہ ابن جریح نے عمر بن دینار سے روایت بیان کی، انہوں نے بجالدہ تیمی کو یہ حدیث بیان کرتے سنا تھا: ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر ڈالو۔ کوفہ میں ابوسطان نامی ایک پارسی جادوگر تھا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جندب کے بارے میں فرمایا تھا کہ جندب آؤ، جندب کی کیا بات ہے، یہ ایسی ضرب لگائے گا جس سے اللہ حق اور باطل کے درمیان خط فاصل کھینچ دے گا۔ ابو بسطام کے بارے میں ہمیں جریر بن عبدالحمید نے عامش کی زبان اور عامش نے ابراہیم کی زبانی روایت سنائی کہ وہ بڑا جادوگر تھا اور اپنے جادو سے لوگوں کو تفریح تباہ کا سامان کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کوفہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے سامنے اپنے جادو کے کرتب دکھا رہا تھا۔ لوگ مبہوت تھے، وہ کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یوں مظاہرہ کر رہا تھا گویا ایک گدھے کے منہ سے اس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے دبر سے باہر نکل آتا ہے، پھر دبر سے گدھے کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے منہ سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کو جادو کے زور سے باور کرایا کہ اس نے خود اپنے سر کاٹ دیا ہے اور اسے دور پھینک دیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور جسم سے جوڑ دیا اور ٹھیک ٹھاک نظر آنے لگا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھا۔ انہوں نے اس سے قبل اپنی تلوار ایک خرادیو کو دی تھی کہ اسے خوب ثقیل کر کے تیز کر دے۔ وہ اس ثقیل کندہ کے پاس گئے اور فرمایا: تیرا اجر بھی واجب ہو گیا ہے، مجھے میری تلوار دے دے۔ اسے پوری مزدوری دی اور تلوار لی۔ تلوار لے کر وہ جادوگر کے پاس آئے اور بڑے مجمع میں جہاں وہ جادوگری کا فن دکھا رہا تھا اس کی گردن ایک ہی وار سے قلم کر دی۔ پھر لوگوں سے فرمایا: اب اسے کہیں کہ سر تن سے لگا دے اور اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کر دکھائے۔ ولید بن عقبہ گورنر نے حضرت جندب کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واقعہ لکھ بھیجا۔ انہوں نے جواب میں لکھا: اسے چھوڑ دو۔